نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عظیم ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا انعام و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کے اندر ایمان والے کے گھر کے اندر پیدا فرمایا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کر دیا جائے، جتنی اس کی بارگاہ میں رو رو کر بنبنا کر شکریہ ادا کر دیا جائے، وہ شکریہ ادا کم ہے کہ انسان کو ایمان کا مل جانا، انسان کو اسلام کا میسر ہو جانا، یہ اس بات کی علامت و نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس انسان کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس انسان کو ترقی پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت کا مستحق بنانا چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس انسان کو بلندی عطا فرمانا چاہتے ہیں، کامیابی عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اسلام، وہ ایمان، وہ مسلمان جو ایمان والے کے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو جس وقت پیدا ہوتا ہے تو ایمان والے کے گھر کے اندر آنکھیں کھولتا ہے۔ ایمان والا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بنا کر بھیجتے ہیں، لیکن جو ہی وہ جوان ہوتا ہے، جو ہی اس کی جوانی عروج پہ آتی ہے تو نہ جانے کیسی ہواؤں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، نہ جانے کیسے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اللہ کے پاکیزہ اور مقدس دین کو چھوڑ کر کامیابی تلاش کرتا پھرتا ہے۔ اور اس وہ کامیابی اصل کامیابی نہیں ہو سکتی، وہ تو دھوکے کا سامان ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک پاکیزہ اور مقدس روایت بیان فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے سامنے اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مثال سے بات سمجھاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا گڑھے میں اور اللہ کے احکام کو اور اللہ کے احکام کو توڑنے کا راستہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیا میں اپنے آپ کو زیادہ مبتلا نہ کیا جائے۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں مہمان بن کر زندگی گزاری جائے، اور مہمان کا کام ہوتا ہے کہ وہ خاموشی سے اپنے کام کو انجام دیتا ہے، وہ خاموشی سے اپنے کام کرتا ہے اور کسی کی باتوں میں نہیں آتا۔ آج کا میرا مسلمان بھائی ایسے فتنوں کا شکار ہے کہ جب اس کے سامنے عیسائیوں کا، انگریزوں کا اور غیر مسلموں کا تہوار آتا ہے تو وہ ان کی تقریبات میں شامل ہوتا ہے۔ ہیپی نیو ایئر آتا ہے، نیا سال آتا ہے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ اپنے اسلامی ماحول کو چھوڑ کر، اپنے اسلامی سماج کو چھوڑ کر، وہ دین کو چھوڑ کر جس دین کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ غیروں کے طریقے کو چلتا ہے، اور کہیں نئے سال کی مبارکباد دیتا ہے، کہیں پارٹیاں کرتا ہے، کہیں کیک کاٹتا ہے، کہیں کچھ کرتا ہے،
کہیں کچھ کرتا ہے اور ساری رات اللہ کے احکام کو توڑ کر زندگی گزارتا ہے، ساری رات اپنی رات کو سیاہ کر دیتا ہے، کالی کر دیتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ جبکہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم سب کی قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہے، ہم سب کو قدم قدم پر سمجھایا ہے کہ بھائی اگر تم کسی غیر کا طریقہ اختیار کرتے ہو، کسی غیر کے طریقے کو اپناتے ہو، کسی غیر کے تہوار میں شامل ہوتے ہو تو وہ جماعت ہم میں سے نہیں۔ اور جس بات کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ اپنی پاکیزہ زبان سے بیان فرماتے ہیں، اس بات کو ٹالا نہیں جا سکتا، وہ بات نعوذ باللہ جھوٹ اور فریب والی نہیں ہو سکتی، اس بات میں تو سچائی ہوتی ہے، اس بات میں دیانت داری ہوتی ہے، اس بات میں صادق اور امانت رکھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو پاک اور صاف بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نئے سال کی تقریبات سے بچنے کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کے پاکیزہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا